السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو محترم بزرگ اور دوست، غور سے توجہ سے کہ اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ وہاں آپ کی ملاقات بادشاہ ہشام بن عبد الملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا، حضرت کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائیے تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا، ہشام، مجھے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سوا کسی اور سے ضرورت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو اللہ کے عذاب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ تو ہشام لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ اتفاق سے جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے تو ہشام بھی اسی وقت باہر نکلا۔ آپ کو دیکھ کر قریب آیا اور کہنے لگا، حضرت آپ فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ہشام بتاؤ میں تم سے کیا مانگوں، دین یا دنیا؟ تو ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں تو آپ کا شمار وقت کے بزرگ ترین لوگوں میں ہوتا ہے، لہذا کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھ سے دنیا مانگے۔ آپ نے فوراً جواب دیا، دنیا تو میں نے کبھی خالق و مالک سے بھی نہیں مانگی، بھلا تم سے کیا مانگوں گا؟ یہ سنتے ہی ہشام حیران ہو گیا۔ بادشاہ حیران ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنی ہر حاجت اور ضرورت صرف اللہ ہی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھو دوستو، ہمیں بھی اپنی ہر ضرورت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔ کیا ہمیں بھی کہ صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے کبھی اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ سنو دوسرا واقعہ سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ نام کی ایک جگہ ہے۔ قریش نے مسلمانوں کو کعبہ کا طواف کرنے سے روک دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ حدیبیہ ہی میں تشریف فرمائے تھے۔ چنانچہ اسی جگہ پر قریش نے اپنے ایک آدمی عروہ بن مسعود ثقفی کو مسلمانوں کے ساتھ صلح کے کچھ شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا۔ تو عروہ انتہائی ذہین، عقل مند اور غور و فکر کرنے والا آدمی تھا۔ تو مسلمانوں کے لشکر میں پہنچتے ہی اس نے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی تو اس دوران وہ برابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھتا رہا۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ پھر قریش کے پاس واپس آیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والوں کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا کہ اے میری قوم، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے ساتھ رہنے والے اس کی اتنی عزت کرتے ہو جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ان کی کرتے ہیں۔ تو اللہ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو اس کا پانی لینے کے لیے ان کے ساتھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جب وہ کوئی حکم فرماتے ہیں تو ان کے ساتھیوں کی آوازیں دھیمی ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ ان کے ساتھی انہیں بڑی محبت اور ادب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرتے تھے، اس کی گواہی اس سے اچھے الفاظ میں دینا مشکل ہے۔ تعریف اگر کسی دشمن کی زبان سے نکلے
تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے دل میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور عظمت ہونی چاہیے۔ ان کی ایک ایک سنت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جب آپ کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو لائک شیئر ضرور کر دو۔ بس تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔